اگر سلیقے سے ان بچوں کو، ان معصوموں کو تراشا جائے تو ان میں بہت سے جوہر ہیں جو کھلتے ہیں اور بہت سی صلاحیتیں ہیں جو نکھر کر آتی ہیں. ان کے اندر ظاہری اعتبار سے بہت ساری اسکلز ہیں. اگر کسی نے ان کو بنایا اور سنوارا تو وہ بھی نکھر کے سامنے آتا ہے. اور بہت سے ہنر وہ ہیں جو ان کے اندر چھپے ہوئے ہیں. بہت سی خوبیاں ہیں جو دل کے نہا خانے میں موجود ہیں، اسے نکالنے کی ضرورت ہے. ان کے اندر آپ زہد پیدا کر سکتے ہیں، تقویٰ پیدا کر سکتے ہیں، خوف خدا پیدا کر سکتے ہیں. انہیں بچپن سے نماز کا عادی بنا سکتے ہیں، انہیں اللہ والا بنا سکتے ہیں. ان کے اندر بڑی خوبیاں اور صفات ہیں جن کو نکھارنے کی ضرورت ہے اور کسی تراشنے والے کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس چیز کو آپ نے سمجھ لیا تو اپنے نونہالوں کو آپ اچھے استاذ کے حوالے کریں گے. مکتب یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. یہ ضرورت اسکول نہیں پورا کر سکتا، بلکہ میں آگے بڑھ کر اگر یہ کہوں کہ وہ اسکول بھی اس کمی کو پورا نہیں کر سکتے جو اسکول ہمارے مسلم مینجمنٹ کے ماتحتی میں چلتے ہیں. یہ مکاتب ایک دینی ماحول، خالص دینی ماحول فراہم کرتے ہیں. یہ مکاتب دینی فضاؤں میں چلتے ہیں اور عام طور سے مسجد کے ماحول میں چلتے ہیں. ایک بچہ جو مکتب جاتا ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک کے یا عربی کے چند حروف پڑھ لیتا ہے، وہ ایک تہذیب سے آشنا ہوتا ہے. اسکول میں کوئی بھی ڈریس کوڈ ہو، لیکن جب مکتب میں بچہ جاتا ہے تو ایک شرعی لباس میں دینی وضاحت میں جاتا ہے. بچے ہیں تو کرتا پاجامہ پہن کر جاتے ہیں، ٹوپی لگا کر جاتے ہیں. بچیاں ہیں اسکارف پہن کر جاتی ہیں، چہرہ ڈھک کر اور جو ہے سر ڈھک کر جاتی ہے اور شرعی لباس میں جاتی ہے. مسجد کے ماحول میں اگر مکاتب چلتے ہیں تو یہ بچے اپنے بچپن سے مسجد کے ماحول سے آشنا ہوتے ہیں اور عام طور سے بچوں کو کوئی نہ کوئی نماز بھی مل جاتی ہے تو نماز مسجد میں پڑھ لیتے ہیں. خاص طور سے 8-10 سال کے اگر بچے ہیں انہیں مسجد میں بھیجیے، نماز کا عادی بنائیے. اور مکتب کے ماحول سے بچے مسجد آنے جانے کے عادی ہوتے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بچے اس مکتب کے ماحول سے سیکھ کر آتے ہیں آپ اپنے گھروں میں وہ ماحول فراہم کیجیے. اپنے گھروں میں وہ ماحول ان کو دیجیے اور خاص طور سے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، گفتگو کرنے، معاملات، شادی بیاہ. ایسا نہیں ہے کہ آپ روزانہ مکتب اپنے بچی کو بھیج رہے ہیں، بیٹی آپ کی روزانہ مکتب جاتی ہے تو سر پہ اسکارف باندھ کے جاتی ہے، لیکن وہی بیٹی جب شادی کے فنکشن میں جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں اور آپ نے اسے وہ احساس دلا دیا کہ یہ جو سر پہ باندھا ہوا اسکارف ہے یہ دینیات مکتب کا ڈریس تو ہو سکتا ہے لیکن آج شادی کے فنکشن میں یہ اسکارف کیسے پہنا جا سکتا ہے. اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کو یہ تربیت دیا ہے تو آپ نے بہت غلط کام کیا. آپ کا کمال یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو شادی کی محفل میں بھی خوبصورت اسکارف پہنا کر بھیجیے. وہ 7 سال کی بچی کیوں نہ، یہ تربیت ہے.
ہمارے یہاں ایک ادارے میں ایک بچہ تعلیم حاصل کر رہا تھا اور ہاسٹل میں تھا. کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کے بال بڑے نہ ہوں، ایک طرح کے بال ہوں، تو بال تھوڑا چھوٹے ان بچوں کے کرا دیے جاتے ہیں. جب وہ بچہ گھر گیا، اس کے بال کچھ چھوٹے تھے تو اس کے والد غصہ ہو اور کہنے لگے کہ ابھی ہمیں شادی میں جانا تھا اور آپ نے ہمارے بچے کے بال چھوٹے کر دیے. وہ بچہ جو ایک دینی ماحول کے اندر ہے، صبح سے شام تک کرتا پاجامہ اور ٹوپی اس کا ڈریس ہے، اب اسے شادی میں جانا ہے. ظاہر سی بات یہ ڈریس شادی کا تو نہیں ہوتا. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو ہو سکتا ہے، شادی کے لیے نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے بچے کے بال چھوٹے کرا دیے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی. یہ جو ہم لوگوں نے یہ دو چہرے بنا رکھے ہیں، یہ ختم ہونا چاہیے. کیا دینی وضاحت ایک اچھے ڈریس کا حصہ نہیں بن سکتا؟ کیا آپ بچپن سے اپنے بچوں کو یہ احساس نہیں دلا سکتے کہ شادی کے ماحول میں بھی ایسے ڈریس پہنائے جا سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ڈریس برا ہے، میں کسی ڈریس کوڈ کی برائی نہیں کر رہا ہوں. میں یہ احساس دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایسا لباس بھی شادی میں پہنا کر ڈریس کریں. بہت اچھے اچھے ڈریس آتے ہیں. ابھی میرے سامنے ایک بچہ یہاں پہ ٹہل رہا تھا، بڑا خوبصورت سا جبہ پہن کر مجھے سلام اس نے آ کر کیا، بتایا کہ میں جبہ اسکول میں پڑھتا ہوں اور پگڑی پہن رکھی تھی. تو اس طرح کے بہت سارے ڈریسز ہیں جو بچوں کو پہنائے جا سکتے ہیں، فنکشن میں بھی پہنائے جا سکتے ہیں. آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ اچھے ڈریس پہنائیے، شیروانی سلوائیے، کوٹ پینٹ آپ سلواتے ہیں 5,000 روپے کے. کیا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کبھی آپ نے ٹرائی کیا؟ ایک مرتبہ ٹرائی کیجیے گا میرے کہنے سے. اگلا کوئی فنکشن شادی کا ہوگا اور آپ کو لگتا ہوگا کہ 3-4,000 روپے میں خرچ کر سکتا ہوں اپنے بچے کے ڈریس پہ، تو اس کو شیروانی پہنائیے. پھر دیکھیے. تو یہ کلچر اصل میں تبدیل کرنا ہمارا کام ہے. ماحول تبدیل ہونا چاہیے، ماحول تبدیل ہونا چاہیے. مکاتب کے اس نظام سے ماحول کے تبدیلی کا مطالبہ ہے. حروف پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. یہ حروف آپ کو یورپ میں، ویسٹ میں، یو ایس میں، وہاں پہ بھی لڑکیاں اور وہاں پہ یونیورسٹیوں میں ایک سبجیکٹ کے نام پہ تفسیر پڑھایا جاتا ہے. یہودی بچے پڑھتے ہیں، کرسچن پڑھتے ہیں، اسلامک اسٹڈیز کے نام پہ ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے اور لیڈی ایک یہودی ٹیچر آ کر اسلامک اسٹڈیز کا سبجیکٹ پڑھا کے چلی جاتی ہے. آپ بھی ایسے ہی پڑھنا چاہتے ہیں؟ معاذ اللہ. ہم اللہ کی کتاب کو اس لیے سے نہیں پڑھتے. ہم نے قرآن کو پڑھنے کا ارادہ کیا ہے زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے. ہم اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجنا چاہتے ہیں زندگی تبدیل کرنے کے لیے. وہ زندگی تبدیل کہاں ہوگی؟ ان مکاتب سے جو بچے سیکھ کر آئیں وہ اپنے گھر میں اس کا امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے، گھر میں اس کو نافذ کرنا چاہیے. کون نافذ کرے گا؟ ماں باپ نافذ کریں گے، مائیں نافذ کریں گی اور گھر میں اس ماحول کو دیں گے. اب بچہ وہاں سے سیکھ کر آتا ہے، گھر میں اس کو مخالف ماحول ملتا ہے. مکتب سے سیکھ کر آتا ہے، گھر کا انوائرمنٹ الگ ہے. میں نے ایک دن اپنے یہاں ایک ادارے میں لڑکیوں سے پوچھا یہ بتاؤ صبح میں گھر میں کون کون اٹھتا ہے؟ تو بے تکلف لڑکیوں نے بتایا کہ ہم لوگ تو اٹھ جاتے ہیں فجر کی نماز میں، لیکن گھر کے مرد نہیں اٹھتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اہلیہ اٹھ جائیں. لوگ اپنی اہلیہ کی تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ مفتی صاحب بڑی نیک خاتون ہے، تہجد کی نماز نہیں چھوٹتی ہے. اچھی بات ہے، ان کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹتی ہے. اور آپ کو کیا ملتا ہے؟ ان کی تہجد کی برکت سے آپ فرض کے پابند نہیں ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو گھر کے ماحول کو دیندار بنائے، تب ان بچوں کی برکت آپ کے گھر میں نظر آئے گا، تب اس مکتب کے اثرات نظر آئیں گے.
یہ چیز دکھنی چاہیے. اگر یہ چیز نظر آ رہی ہے تو ہمارے یہ مکاتب کارآمد ہیں اور ان مکاتب سے خوشبو پھیلے گی، ورنہ تو حروف سیکھیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ جو میں نے پڑھا اس کو سمجھا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. یہ مکتب کی افادیت ہے. تفقہوا قبل ان تسودوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں بڑے ہونے سے پہلے دین کی سمجھ حاصل کر لو. لہذا اپنے بچوں کو دین سمجھا دیجیے بچپن میں انہیں مکتب کے ماحول میں بھیجیے. جب وہ آپ کے قابو میں ہے انہیں مکتب کے ماحول سے آشنا کرائیے، دین کے ماحول سے آشنا کرائیے، انہیں تربیت دیجیے. قبل ان تسودوا. بڑے ہو جائیں گے، ذمہ داریاں آ جائیں گی اور پھر کام دھندے بڑھ جائیں گے. آدمی یہ اہمیت ہے ہمارے بڑوں سے، بزرگوں سے، جوان لڑکیوں سے جو بچپن میں قرآن پاک نہیں سیکھ سکی. بڑی عمر کی خواتین سے بھی گزارش ہے اس علاقے میں بھی خواتین کے لیے مکتب کا نظام ہے، وہاں جائیں اور خواتین بھی تعلیم وہ اپنی دینی تربیت کا نظام بنائیں. اور ہم اپنے بڑوں سے گزارش کرتے ہیں درس قرآن کی مجلسوں میں جائیں، اپنے آپ کو تھوڑا دین کے لیے فارغ کریں، تھوڑا دین سیکھیں. نہیں سیکھ سکتے آپ اس طرح سے طالب علموں کی طرح، تب بھی آپ بڑوں سے، بزرگوں سے، اللہ والوں کی صحبت سے اپنے اندر دین کی دلا پیدا کیجیے، دین کا احساس پیدا کیجیے. اور ابھی عمر چلی نہیں گئی، اللہ نے عمر دیا تو سیکھتے ہیں. یہ جتنے لوگ 50+ ہیں ان لوگوں نے واٹس ایپ چلانا تو ابھی سیکھا ہوگا. ہمارے بہت سے بزرگ دوست ہیں جو 70+ ہیں اور ماشاءاللہ وہ واٹس ایپ پہ اتنا ایکٹیو رہتے ہیں جو ہم لوگ بھی نہیں رہتے. کب سیکھا ہوگا؟ میری عمر میں سیکھا. تو جب واٹس ایپ چلانا ریٹائرمنٹ کے بعد سیکھ سکتے ہیں تو قرآن پاک کو نہیں سیکھ سکتے؟ حدیث کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ مسائل کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ بزرگوں کے پاس وقت لے کر کیوں